بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھارت میں انصاف کی ایک ایسی مثال دیکھنے کو ملی ہے جس سے پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا حیران و پریشان ہے۔ بلقیس بانو کے ریپسٹوں کو جیل سے یہ کہہ کر رہا کر دیا گیا کہ یہ برہمن ہے اور سنسکاری ہیں۔ بڑا عجیب لگتا ہے یہ سننے میں کہ یہ ریپسٹ اور مرڈرر بھی ہیں اور سنسکاری بھی۔ ایک آدمی مردہ بھی ہے اور زندہ بھی، اور ریپسٹوں کو پھول مالاؤں سے سواگت کیا گیا جیسے وہ کوئی بہت بڑی جنگ جیت کر آئے۔ بی جے پی اور RSS کے لوگ بہت پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہندوؤں کی آبادی بڑھاؤ۔ ان کی سوچ یہ ہے ہتھیارے، بلاتکاری، چور، ڈکیت جو بھی وہ چلے گا، آبادی بڑھاؤ، بس ہندو ہونے چاہیے۔ ہمارے آج کے سمجھدار ہندو بھائیوں کو کیا یہ سویکار ہے؟ چلو مان لیا جائے آبادی بڑھانے کے اعتبار سے یہ فارمولہ ٹھیک ہے، پر یہی فارمولہ مسلم کنٹریز میں کیوں نہیں کام کرتا؟ حالانکہ وہاں ریپ اور مرڈر بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی مسلموں نے ریپ یا مرڈر کیا انہیں فوراً موت کی سزا ملی۔ آپ سال کے آنکڑوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ پھر بھی 1400 سالوں میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی کیسے ہو گئی؟ آخر کون سا فارمولہ کام کر رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ کون سا فارمولہ ہے۔ جب کسی پیڑ کو بڑا اور اونچا کرنا ہوتا ہے تو اس کی جھکی ہوئی شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک یہ جھکی ہوئی شاخیں پیڑ کا حصہ بنی رہتی پیڑ کو بڑا نہیں ہونے دیتی۔ اور یہ ریپسٹ، یہ چور، یہ ڈکیت، یہ بدماش وہی جھکی ہوئی شاخیں ہیں جسے مسلمان 1400 سالوں سے کاٹ کر اپنے سے خود کو الگ کرتے آئے ہیں۔ انہیں مسلمانوں میں گنتی کے نام پر بھی نہیں رکھا جاتا۔ آج دنیا خاموش بیٹھ گئی کیونکہ وہ ایک مسلم بیٹی ہے اس لیے۔ لیکن یاد رکھو، آدم خور جانور پالنے سے مالک کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر میری بات غلط ہے تو آپ روز بھارت کے ایک سٹی کی خبر ہی دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ ہندو بہن بیٹیوں سے ریپ کے آنکڑے کیا ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3475۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس قوم نے انصاف نہیں کیا اسے اللہ نے ہمیشہ تباہ و برباد کیا ہے۔ آئیے انصاف کے معاملے میں اسلامی ہسٹری کو تھوڑا پلٹ کر دیکھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4427۔ ایک صحابی کو صرف اس لیے موت کی سزا دی گئی کہ انہوں نے ایک لونڈی سے زنا کیا تھا، حالانکہ وہ دوسرے قبیلے سے تھی، لیکن تھی تو ایک غیر مسلم عورت۔ اور ایک غیر مسلم کے لیے مسلمان کو موت کی سزا کیوں؟ کیونکہ انصاف کا معاملہ تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6722۔ ایک مسلمان نے ایک دوسرے محلے کی لونڈی سے زنا کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 100 کوڑے کی حد لگانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زنا کرنے والا بہت ہی کمزور ہے، کوڑے لگنے پر وہ مر جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں، پھر اس سے ایک ہی دفعہ مارو، لیکن مارو۔ کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ایک غیر مسلم عورت سے ہی تو زنا کیا، پھر سزا کیوں؟ کیونکہ معاملہ انصاف کا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3475۔ جب چوری کرنے کے جرم میں ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جانا تھا تو قریش کے مشورے کے مطابق اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس عورت کی پیروی کی۔ تو بھلا انصاف کے بادشاہ کے دربار میں پیروی کہاں چلنے والی تھی؟ چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ساتھ ہی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ انصاف کا تھا۔ ابھی کچھ سال پہلے بھی 81 لوگوں کو ایک ساتھ سعودی حکومت نے موت کی سزا دی۔ اس سے اور کچھ سال پہلے سعودی عرب کے پرنس ترکی بن سعود کو ایک مرڈر کے جرم میں موت کی سزا ملی۔ پرنس ترکی بن سعود الخبیر کو راجدھانی ریاض میں موت کی سزا دی گئی۔
ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें मौत की सजा किस तरह दी गई है। सऊदी अरब में अधिकतर लोगों को सर कलम करके मौत की सजा दी जाती है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर इस साल मौत की सजा पाने वाले 134वें व्यक्ति हैं। संवाददाताओं के मुताबिक ऐसा कम ही होता है कि शाही परिवार के किसी सदस्य को मौत की सजा दी जाए। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक राजकुमार ने अपने साथी की हत्या करने का दोष स्वीकार किया था। मृत्युदंड की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे हर नागरिक को भरोसा मिलेगा कि सरकार न्याय और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब वहाँ प्रिंस कौन होता है ये तो मालूम ही है आपको। पूरी दुनिया हैरान है, इतने बड़े ओहदे के आदमी को मौत की सजा, कोई पैरवी चल न सकी। क्यों? क्योंकि मामला इंसाफ का था, इसलिए इंसाफ ज़रूरी है, इंसाफ कायम।